جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب موجود ہے. ان سے ہم ملک کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. سراج صاحب یہ بتائیں، آج کل پاکستان کے اندر آئین کی فقدان ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ اس طرح کی آئین کا فقدان چلے گا تو کیا پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کیا کہیں گے، کیا مستقبل ہوگا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت بڑی بات تو یہ ہے کہ معاشی بحران ہے، سیاسی بحران بھی ہے، آئینی بحران بھی ہے، اور ان بحرانوں سے سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ غریب ہے، عام پاکستانی ہیں. اور حکومت جو اس وقت قائم ہے 13 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے پی ڈی ایم کے نام سے، سابق حکومت کی طرح یہ بھی بری طرح ناکام ہو گئی ہے. جو وعدے جو اعلانات کیے تھے کسی پر بھی عمل نہیں کیا. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بے انتہا مہنگائی، بے انتہا بدامنی اور بے انتہا لوڈ شیڈنگ ہے. لوگوں کے سانس لینا مشکل ہے اور ہر روز ان مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. اب ہمارا یہ خیال ہے کہ اس حکومت کو اور جتنا بھی وقت ملتا ہے مزید مسائل میں اضافہ ہوگا. نہ عدالت مسائل حل کر سکتے ہیں، نہ مقننہ میں یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ کوئی اور ادارہ. ایک ہی حل ہے کہ عوام کو اختیار دیا جائے، عوام پر اعتماد کیا جائے اور آئین کے مطابق اس ملک میں الیکشن کا انعقاد کیا جائے. سراج صاحب یہ بتائیں کہ رواں سال میں کیا سمجھتے ہیں الیکشن ہو سکتا ہے پاسبل ہے؟ دیکھیے، اگر پاکستان کو آئین کے مطابق چلانا ہے تو الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. نہ مارشل لا حل ہے، نہ ایمرجنسی حل ہے. اور پاکستان کا یہ آئین بہت محنت کے بعد وجود میں آیا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ آئین کسی بھی طریقے سے ایک بار پھر یہ ٹوٹ گیا یا معطل ہو گیا، پھر اس قوم کو، صوبوں کو جمع کرنا کسی ایک متفقہ ڈاکومنٹ پر یہ مشکل ہے. اب 1970 اور 72 کا زمانہ نہیں ہے. اس لیے ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے انتظامات کرے، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرے تاکہ الیکشن کے بعد لوگ دھاندلی کے خلاف تحریک نہ چلائے، جو بھی نتیجہ ہو اس پر سب کا اعتماد اور یقین ہو. سراج صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کراچی میں آپ کا اتحاد اپنے میئر کو بٹھانے کے لیے تھا یا سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے تھا؟ دیکھیے، یہ کراچی میں میئر کا الیکشن ہوا، اور جس طرح الیکشن ہوا پوری قوم دیکھتی ہے کہ 31 ممبران اغوا کیے گئے اور ان کو ووٹ ڈالنے کا موقع مہیا ہی نہیں کیا گیا. تو ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ جو میئر کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کو معطل کر لے، اور جتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے یا غائب کیے گئے ان سب کو بلایا جائے، ایک آزادانہ ماحول میں سب کو الیکشن کا موقع دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک لوکل پی ٹی آئی کے چپٹر نے اپنی طرف سے جماعت اسلامی کی میئر کو ووٹ دینے کا اعلان کیا تھا. یہ ملک کے لیول پر نہیں تھا، یہ صرف کراچی کے حد تک انہوں نے ہمارے میئر کو ووٹ دینے کا ایک فیصلہ کیا تھا. ایک طرف پیپل پارٹی تھی اور دوسری طرف جماعت اسلامی. تو پیپلز پارٹی کو وہ جانتے تھے اور ان کی حکومت ہے خیبر یہ سندھ میں، انہوں نے اغوا کیا اور ان کو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں دیا. تو ایسے سچویشن میں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فری پیئر الیکشن ہو سکتا ہے، عوام کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر کسی بھی ممبر کو منتخب کریں؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن کا وقار بہت بری طرح مجروح ہوا ہے اور لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہوا ہے. اگر یہ ایک شہر میں شفاف الیکشن کا انعقاد نہیں کر سکتا ہے تو یہ پورے ملک میں کیسے شفاف الیکشن کا انعقاد کرے گا؟ اور تبھی تو بلاول صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جس طرح ہم نے کراچی میں الیکشن جیتا ہے اسی طرح ہم پورے ملک کا الیکشن جیتنا نہیں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دھاندلی، پیسے کا استعمال، آروس کو خریدنا، انتظامیہ کو استعمال کرنا، یہ پرانے طریقے ہیں پیپل پارٹی کی. لیکن میں نے کل بھی الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے اعلان کیا ہے کہ اپنی میئر کا اعلان کر کے پیپل پارٹی بری طرح پنس گئی، اور یہ میئر کا اعلان ان کے گلے میں کانٹا ہے. اب یہ نہ تھوک سکتا ہے اور یہ نگل بھی نہیں سکتا. تھینک یو جی. بالکل، جیسا کہ آپ نے سراج الحق صاحب کی گفتگو سنی، اس کا یہی کہنا ہے کہ ملک کو بحران سے، سیاسی بحران، آئینی بحران اور معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ایک پری پیئر الیکشن کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ملک میں جو مہنگائی ہے، بدامنی ہے، اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. جی